أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں تمام سسٹرز؟ امید ہے خیریت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ ہم جو لیسن سیکھنے کو جا رہے ہیں، جو اس ویک کا لیسن ہے وہ ہے رموز اوقاف۔ یعنی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ رموز اوقاف کسے کہتے ہیں اور قرآن پاک میں اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، کیونکہ میرے پاس کافی کویشچن آئے ہیں اس کے متعلق کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں تو کون سی ایسی علامت ہیں جہاں پہ رکنا چاہیے، جہاں پہ نہیں رکنا چاہیے، یا اگر رکتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں یہ سب سیکھیں گے۔ اچھا، میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس سے پہلی والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم نے اس میں وہ ورڈز آپ کو بتائیں یا وہ لیٹرز بتائے ہیں جن پر اسٹاپ کس طرح کیا جاتا ہے۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو اس کے بعد یہ والی ویڈیو کو فالو کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو بھی آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ انشاءاللہ اس میں ہم جو رموز اوقاف ہے اس کے متعلق جتنے بھی قرآن مجید میں جتنی بھی علامت آئی ہیں، جتنے بھی سائن آئے ہیں، ان سب کے بارے میں جانیں گے۔ اب اپنی نوٹ بک کو تیار کر لیجئے، کیونکہ جو کچھ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں اس کو لکھنا بہت ضروری ہے۔ جی، تو دوران تلاوت عبارت میں ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنے کی جگہ کی پہچان حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بے موقع وقف کرنے سے یا وقف والی جگہ پر وقف نہ کرنے سے قرآن مجید کے مفہوم میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا علماء تجوید نے اس بات کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے علامتیں مقرر کی ہیں، اور جو قرآن مجید میں پہلے سے درج ہوتی ہیں، تاکہ ہم ان علامتوں کے مطابق وقف کرنے کا فیصلہ کر سکیں۔ جی، اب جان لیتے ہیں رموز اوقاف کیا ہے۔ رمز کی جگہ رموز ہے، اس کے معنی ہیں علامت یا علامتیں۔ وقف کی جمع ہے اوقاف، اس کا مطلب ہے ٹھہرنا یا رک جانا۔ اب یہ چھوٹا سا گول دائرہ دیکھ رہے ہیں نا، جہاں آیت مکمل ہوتی ہے وہاں ایک چھوٹا سا دائرہ لکھا ہوتا ہے، یہ وقف کرنے کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا بالکل چاہیے۔ اب ہے قا، یہ بھی وقف کرنے کی علامت ہے، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ جیم، یہ بھی وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ یہ ہے میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضرور چاہیے، اگر نہ ٹھہرے تو اکثر معنی اور مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے آیت کا۔ یہ ہے قف، اس کے بھی معنی ہے کہ ٹھہر جاؤ اور ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی رکنا بہتر ہے۔ جی، صاد اور لام اگر اس طرح لکھا آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو اس علامت پر بھی ٹھہرا جاتا ہے، اور کبھی نہیں، لیکن رکنا بہتر ہے، یعنی ٹھہرنا بہتر ہے۔ جی، نیکسٹ ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ہے، جہاں پہ یہ آپ نے دیکھا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو یا حضرت جبریل امی ان کا اس طرح نام لکھا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ رکے تھے، یعنی ٹھہرنا بہتر ہے۔ اور اسی طرح حضرت جبریل امی جہاں جہاں رکے تھے قرآن مجید پڑھتے ہوئے، وہاں پہ رکنا بہتر ہے، یعنی رکنا مستحب ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی رکتا تو گناہ نہیں ہے، لیکن رکنا اچھا عمل ہے۔ جی، نیکسٹ ہمارے پاس ہے وقف غفران۔ غفران کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ بخشش طلب کرنا، یہاں پر پڑھنے والا اور سننے والا دونوں کو بخشش طلب کرنی چاہیے، یہاں پر وصل کرنے کے بجائے وقف کرنا بہتر ہے۔ اب ہے سکتہ، یعنی سین جہاں پہ لکھا ہو وہاں پر ایک الف برابر آواز روکیں، لیکن سانس ٹوٹے بغیر پڑھنا جاری رکھیں۔
یہ لمبے سکتے کی علامت ہے، یہاں پر لمبا سکتہ کریں لیکن بغیر سانس توڑے پڑھنا جاری رکھیں۔ 3 ڈاٹس، یہ ایک قسم کا نشان ہے جہاں پر ایک نشان پر وقف کیا جاتا ہے، یعنی ایک جو ڈاٹس ہے جہاں پر 3 ڈاٹس آ جائیں وہاں پہ وقف کیا جاتا ہے، اور دوسرے ڈاٹس کے پاس جو ورڈ ہوتا ہے یا لیٹر ہوتا ہے اس کو ملانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ نشان آپ کو انشاءاللہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں ملے گا۔ اچھا، کہیں آیتوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا 5 لکھا ہوتا ہے، یہ نشان بھی غیر کوفی کے نزدیک بھی آیتی ہے۔ اب ہے لا، یا تو لا علیحدہ لکھا ہوتا ہے یعنی لام الف، اور یا تو پھر آیت کے اوپر چھوٹا سا لام لکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے نہیں، اگر یہ علامت آیت کے اندر ہو تو بالکل نہیں ٹھہرنا چاہیے، اور اگر آیت کے اوپر ہو تو وہاں پر رکنا نہ رکنا دونوں جائز ہے۔ اب ہے صاد زا قاف، بہتر ہے یہاں نہیں ٹھہرا جائے، اور اگر وقف کر لیا تو پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جی، یہ ہے وصل، الوصل اولا، نہ رکنا بہتر ہے۔ قرآن مجید میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ عین چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے سائیڈ میں، اس کا مطلب ہوتا ہے رکوع، رکعت سے نکلا ہے رکوع، اور قرآن مجید میں کل 558 رکوع ہیں، اور ہر صورت میں آپ کو 15 یا 20 رکوع ملیں گے۔ قرآن مجید میں جہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس آیت میں اس بات کا مکمل ہونا۔ اب آخر میں ہم جان لیتے ہیں کہ ربع، نصف، ثلاث اور سجدہ کیا ہے۔ ربع یہ پارے کے چوتھائی حصے ہونے کی علامت ہے۔ نصف یہ پارے کے آدھا ہونے کی علامت ہے۔ جہاں پہ ثلاث لکھا ہوتا ہے یہ پارا یعنی پارے کے 3/4 حصے ہونے کی علامت ہے۔ السجدہ، قرآن مجید میں کل 15 سجدے ہیں جن پر رک کر سجدہ کرنا ہوتا ہے، اور سجدہ کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں، تکبیر کر کے اللہ اکبر کہہ کے ڈائریکٹ سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیحات پڑھیں، اور یاد رکھیں تلاوت سجدہ ایک ہوتا ہے، اور آپ یہ رائٹ اوے بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی اس کی گنتی پوری کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔